قرآن پر عمل بھی ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ صرف قرآن کو پڑھنا کمال نہیں ہے، قرآن کو سننا کمال نہیں ہے، قرآن پر عمل بھی ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر تم ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، اے عمر تم ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، ہمیں پیسہ نہیں دیتے ہو، ہمیں تحفہ نہیں دیتے ہو۔ حضرت عمر بڑے غصے والے آدمی تھے، حضرت عمر کو غصہ آ گیا، ان کا ہاتھ ان کی تلوار کی طرف جانے لگا۔ ان کے دربار میں ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ اے عمر ابن خطاب، کیا آپ نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا ہے؟ کیا آپ نے رب کا قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو معاف کر دیا کرو اور نیکی کا حکم دیا کرو اور جاہلوں سے منہ نہ لگا کرو، جاہلوں کو نظر انداز کیا کرو۔ اے عمر یہ انسان جاہل ہے، اس کے منہ نہ لگیے، اس کو نظر انداز کر دیجئے۔ جب قرآن کی آیت پڑھی گئی حضرت عمر سرنڈر ہو گئے، حضرت عمر فوراً ٹھنڈے پڑ گئے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کی روایت ہے وَقَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ۔ حضرت عمر کی عادت تھی اگر قرآن پڑھا جاتا تھا اور قرآن کا کوئی حکم پیش کیا جاتا تھا، حضرت عمر فوراً سرنڈر ہو جاتے تھے اور مان لیتے تھے۔ میرے عزیزو، قرآن کی روشنی میں اپنی اصلاح کرو۔ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، مسجدیں آج ویران ہیں۔ قرآن کہتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ، اور آج زنا کے اڈے مسلمانوں سے آباد ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورتیں بے پردگی نہ کریں، اور آج ہماری اور آپ کی عورتیں بے پردگی کر رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے نشے کے قریب مت جاؤ، اور آج ہمارا نوجوان نشہ کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز اپنے ٹائم پر پڑھو، ہمارا نوجوان آج نماز سے دور ہے۔ قرآن کہتا ہے لوگوں سے بہترین اخلاق سے پیش آؤ، ہمارا نوجوان آج جو ہے وہ اخلاق کے معاملے میں بھی بڑا کمزور ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن پر آج عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ قرآن میں جب قرآن کی فضیلت بیان کرتا ہے تو ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ یہ قرآن لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، قرآن تدبر کرنے کے لیے، قرآن غور کرنے کے لیے ہے۔ میرے عزیزوں، ڈیلی آدھا گھنٹہ صحیح، 1 گھنٹہ صحیح قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نکالو۔ آج بنگلہ بھاشا میں قرآن کا انواد موجود ہے، اردو زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے، انگلش میں قرآن کا ٹرانسلیشن موجود ہے۔ جو زبان آپ کو آتی ہے، جو بھاشا آپ کو آتی ہے، اس بھاشا میں قرآن کو لے کر کے بیٹھ جاؤ۔ آدھا گھنٹہ، میں زیادہ نہیں بولتا، آدھا گھنٹہ ڈیلی آپ قرآن کو دینا شروع کر دو۔ میں نہیں کہتا کہ موبائل کو آپ جو ٹائم دیتے ہو وہ آپ قرآن کو دے دو، وہ دے دو گے تو زندگی سنور جائے گی، لیکن کم سے کم منیمم آپ آدھا گھنٹہ قرآن کو ٹائم دو۔ میرے بھائیوں، آپ غور کریں گے زندگی میں برکتوں کو، آپ غور کریں گے، محسوس کریں گے زندگی میں برکتوں کو۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ دنیا جہان کی کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزنس آپ کرتے ہیں، کاروبار آپ کرتے ہیں، کاروبار میں پروفٹ بھی ہوتا ہے، لاس بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، مگر قرآن کی تلاوت ایک ایسی تجارت ہے، ایک ایسا بزنس ہے جس میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اور جو روزی ہم نے دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کھل کر کے بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپ کر کے بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یرجون تجارۃ لن تبور، قرآن پڑھنے والا ایسا بزنس کر رہا ہے، ایسا ویاپار کر رہا ہے جس میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کی پوری تقریر اسی قرآن کی فضیلت اور قرآن کی خصوصیات پر ہوئی ہے۔ یہ پوری تقریر سننے کے بعد بھی اگر ہم قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، قرآن پر غور نہیں کرتے ہیں، تو میں سمجھوں گا آپ ایک کان سے سننے آئے تھے اور دوسرے کان سے آپ نے اڑا دیا۔ لیکن ہاں، اتنے بڑے مجمع میں ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں اور
آپ بھی ہیں، کوئی ایک اللہ کا بندہ بھی اگر ایسا ہے جو آج کی تقریر سننے کے بعد یہ طے کر کے یہاں سے جائے کہ ہاں اب اپنی زندگی میں ہم قرآن کے لیے بھی ٹائم نکالیں گے، قرآن پر ہم محنت کریں گے، کچھ قرآن مدرسے کو دے دیں گے، کچھ قرآن مسجد میں رکھ دیں گے، کچھ اپنی کمائی کا حصہ ہم قرآن پڑھنے والے بچوں پر خرچ کریں گے، کچھ کمائی کا حصہ ہم دینی اداروں پر خرچ کریں گے، تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس کا اثر اپنی زندگی میں میرے پیارے ساتھیوں محسوس کریں گے۔